حضرات محترم میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم سب کے باپ پورے روئے انسانیت کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب کے باپ ہیں وہ۔ آدم علیہ السلام سے پہلے انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی کا گارا بنایا، مٹی کا پتلا بنا کر کے جنت میں رکھا اور اس میں روح الگ سے پھونکا تو حضرت آدم علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، یعنی آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ پھر ان کے بائیں پسلی سے اللہ نے ماں حوا کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ جب ماں حوا کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے دل میں ایک شہوت پیدا ہوئی، خواہش نفسانی جسے کہتے ہیں پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر شہوت کو بھی جمع کیا تھا، شہوت کو بھی رکھا تھا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جب ماں حوا پیدا ہوئی تو شہوت بیدار ہو گئی، شہوت پیدا ہو جاتی ہے اور آدم علیہ السلام نے ان کو پکڑنا چاہا۔ رب کا حکم ہوا، اے آدم ٹھہر، پہلے نکاح پڑھ لے، پہلے نکاح کر لے۔ حضرات محترم تو حضرت آدم علیہ السلام نکاح کرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا کریم یہ کام کیسے سر انجام ہو؟ تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم حوا سے نکاح کر، لیکن سب سے پہلے اس کا مہر ادا کر، سب سے پہلے اس کا مہر ادا کر۔ رب کی بارگاہ میں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا نہ میرے پاس روپے پیسے ہیں، مال و زر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، میں کیسے اس کا مہر ادا کروں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم جب تمہاری آنکھ کھلی تھی تو عرش معلی کی بلندی پر لکھا ہوا ایک کلمہ دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو نے پوچھا تھا، مولا تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام جوائن ہے، کس کا نام سٹا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تھا وہ میرا حبیب ہے۔ تو اے آدم تو نے کہا مولا وہ مجھ سے بھی پیارا ہے، تو میں نے کہا ہاں وہ تجھ سے بھی پیارا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیدا تیرے اولاد میں سے ہی ہوں گے، سب سے اخیر میں بھیجوں گا، لیکن سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرما دیا ہے، اس لیے سب سے پیارے وہی ہیں۔ اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ جمیع کائنات کو کسی چیز کو میں پیدا نہ کرتا، اس لیے اے آدم سب سے وہ پیارا ہے میرا۔ کہا مولا تو مجھے کیا حکم ہے؟ کہا بس میرے نبی پر، میرے حبیب پر، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر 10 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر دے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک پر 10 بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیا تھا، 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کیا، درود پاک کا وظیفہ پڑھا اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہو گیا۔ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ مہر میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیارے نبی پر سب سے پہلے پاک پڑھوائی۔ تو ہم سب تو ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں، کتنے لاکھ پشت کے بعد ہم لوگ ہیں اور تا قیامت تک آنے والے آتے رہیں گے، سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہوں گے۔ تو اس لیے اے پیارے مسلمانوں، جب ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کا نکاح درود پاک کی برکت سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی بہت ساری فضیلت رکھی ہے۔ ارے ایک چھوٹا سا مخلوق، ایک معمولی سا کیڑا مچھر کے شکل کا جس کو ہم مدھو مکھی کہا کرتے ہیں، اور اس مدھو مکھی کے چھتے سے جو رس نکلتا ہے جس کو ہم شہد کہا کرتے ہیں، جو دنیا کی تمام مٹھاسوں میں اعلیٰ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، فیہ شفاء للناس، یعنی شہد میں شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی شہد کی مکھی سے پوچھا تھا، اے شہد کی مکھی ذرا یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، میں علاقے میں جاتا ہوں، علاقے میں جا کر کے مختلف اقسام کے پھولوں پر بیٹھ جاتی ہوں، مختلف قسموں کے پھولوں کا رس چوس کے اپنے منہ میں رکھتی ہوں اور آ کے اپنی محال میں آ کے اپنے چھتے میں جمع کرتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مسکرا کے فرمایا تھا، اے شہد کی مکھی ذرا سچ بتا کہ شہد پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے لیکن یہ شہد تو بہت مٹھاس سے بھرپور ہے، پھر اس میں مٹھاس کہاں سے پیدا ہوا؟ تو شہد کی مکھی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اس کا طریقہ بھی مجھے رب نے سکھا دیا ہے، اس کا طریقہ بھی مجھے رب نے بتا دیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یا آقا یہ تو سچ ہے کہ شہد کی مکھی میں ہوں اور پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے لیکن جب پھولوں کا رس منہ میں لیے واپسی میں آتی ہوں تو اللہ نے کہہ دیا کہ تو میرے نبی پر درود پاک پڑھ لیا کر، اور جب میں واپسی میں آپ پر درود پاک کا ورد کرتی ہوئی آتی ہوں تو درود پاک کی وہ برکت ہوتی ہے کہ پھیکا رس مٹھاس میں تبدیل ہو جائے۔ پتا چلا، معلوم یہ ہوا کہ ننھی سی مخلوق مکھی مچھر رسول پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور حضرت محترم ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام رسول پاک پر درود پاک کا نذرانہ پڑھے، ہم ادنا سا انسان اور انکار کرے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو بھلا بتائیے ہم اسلام سے خارج، وہ ہم سے ٹکر نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پر اعتراض کر رہا ہے، قرآن سے ٹکر لے رہا ہے کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے بتا دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر خوب خوب درود و سلام کا کثرت سے ورد کیا کرو، نذرانہ پیش کیا کرو۔ اور میں چلتے چلاتے برادران ملت اسلامیہ ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ حضرات کل جو شادی ہونے والی ہے جناب عبد الماجد صاحب سلمہ کی، حضرات محترم یہ رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، یہ بندھن اتنا پیارا بندھن ہوتا ہے کہ ایک اجنبی لڑکی جب نکاح کے چند بول بول دیے جاتے ہیں تو اجنبی سے اس کا رشتہ بن جاتا ہے اور پوری زندگی کے بعد پوری زندگی کے لیے وہ اس کا سر کا تاج بن جایا کرتا ہے اور اس کا مقام اس اجنبی عورت جب تک نکاح نہ ہوا تھا تب تک اجنبی تھی، جب ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد ایسا مقام ہوتا ہے کہ اس کا قبلہ کعبہ بیت المقدس ہر چیز اس کا شوہر ہی ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اگر لاکھ پارسا بیوی ہوگی لیکن اپنی شوہر کی نافرمانی کرو گی تو بخشی نہیں جاؤ گی۔ غور کیجئے، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں مہر کی بات چلی تھی اس لیے بات ذہن میں آ گئی، رسول پاک سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے داماد حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اللہ اللہ علی اس کا دروازہ، اور جس کے بارے میں نبیوں کے نبی اماموں کے امام 18,000 عالم کے بادشاہ فرما دے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آخری بات ہے، آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے تو وہ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میاں بی بی کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر میاں بی بی میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو بازار چلا جائے، کہاں جائے؟ بازار چلا جائے، اور بازار چلا جائے لیکن اس سے پہلے اپنے بی بی کے پاس جائے، بی بی سے مہر کا پیسہ مانگے، جس کو دین مہر کہتے ہیں نا، مہر کا پیسہ مانگے، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج شادی کی محفل ہوتی ہے، شاید کہ 100
में से 5% बमुश्किल ऐसे लोग होंगे कि फौरन करंट रुपया मेहर का अदा कर देता होगा। और जो कोई अदा भी कर देने वाला खुश इखलाक इंसान, खुश मिजाज इंसान, नेक इंसान अगर जो अदा भी कर देता है, तो आज हम अपनी बच्चियों को मजहब से इतना कोसों दूर कर दिए हैं, इस्लाम की तालीम से इतना कोसों दूर कर दिए हैं कि वो बच्ची लेने से भी डर के मारे घबराती है, क्योंकि उसको मसला मालूम ही नहीं है। वो सोचती है कि या अल्लाह, आज सुहाग रात में, आज पहली ही रात है, आज मेरा शौहर मेहर का पैसा दे रहा है, लगता है हम पसंद नहीं है क्या, लगता है मुझको नहीं रखेगा क्या। तो वहाँ पर होनहार शौहर हो, वहाँ पर अच्छा शौहर हो, तालीम याफ्ता शौहर हो, तो अपनी बीवी को चुमकार के प्यार से फरमाए, बताए कि ए मेरी अहलिया, ये तेरा हक है, ये हक के मेहर है, ये हक है तेरा, तुम रख लो, इससे मेरा रिश्ता और मजबूत होगा, ये तुम्हारा हक है, इसमें पसंद और नापसंद कोई बात नहीं है। अगर उसको समझा के दिया जाए तो वो ले लेगी, वरना उसको डर ये समझा रहता है कि पता नहीं कि आज ही मेहर का पैसा अदा कर रहा है, नहीं रखेगा क्या, छोड़ देगा क्या। क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही बदकिस्मती से ऐसा ही मामला होता है, जब ऐसा कभी दिन देखना पड़ता है तो लोग मेहर के पैसे वापस करते हैं। और बाज लोगों का कैटेगरी तो ऐसा भी होता है कि ढीठ बन के कहता है हमारी बीवी ने हमको माफ कर दिया है। अरे भैया, माफ नहीं करेगी तो क्या करेगी, आप देना नहीं चाहते हो, तलाक की 3 तलवार उसके गर्दन पर लटक रही होती है, तुम धमकी दोगे, वो डर के मारे मांगेगी कैसे। हालांकि होना ये चाहिए कि मेहर का पैसा मोहब्बत से बीवी को जितनी जल्द हो अदा कर देना चाहिए। और हजरत अली जो हदीस नकल, हजरत अली से जो ये हदीस रिवायत किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हवाले से जो दैन मेहर का पैसा अपनी बीवी को दे देते हैं, क्योंकि दिए रहेगा तभी तो मांगेगा। तो हजरत मोहतरम हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मियां बीवी में से जो कोई बीमार पड़ जाए, अपने बीवी से मेहर का पैसा मांगे और वो पैसा लेके बाजार चला जाए, बाजार से शहद खरीद के लाए, जिस शहद का जिक्र कुरान में है, फीहे शिफाउल लिन्नास, यानी शहद में शिफा है, बाजार से शहद खरीद के लाए और उसको बारिश के पानी में घोलकर, बारिश की पानी भी बरकत वाली होती है, जिसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, मिनस समाई माअ मुबारकन, यानी बारिश की पानी बरकत वाली हुआ करती है। पता क्या चला, हजरत सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मियां बीवी में से जो कोई बीमार पड़े, बीवी से मेहर का पैसा मांगे, बाजार से शहद खरीद के लाए और उस शहद को बारिश के पानी में मिलाकर और घोल करके, पुरानी नुस्खा हो गया, ये रूहानी मिक्सचर बना के मियां बीवी में से जो बीमार हो